بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اس کے متعلق پھر کبھی بیان کروں گا۔ آیت متعلق ملفوظات کی بات آئی تو جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے بہت سے ملفوظات ہیں، پورے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں سے بڑی محبوب ہمارے لڑکے نے چن کر کے یہ لکھا ہے، اتفاق سے کھلا ملفوظات یہی نکلا ہے۔ فرمایا، دیکھیے، فرمایا آج کل لوگ اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں، اس لیے جب تک لذت ملتی ہے عمل کرتے ہیں، اور جب لذت نہیں ملتی تو عمل ہی کو ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم معمور ہیں عمل کے، نہ کہ لذت کے۔ ہم معمور ہیں عمل کرو، لذت کا کہاں سوال ہے؟ لذت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، بہت عمدہ بات ہے۔ حالانکہ ہم معمور ہیں عمل کے، اعملو ہے، یہ نہیں کہ لذت حاصل کہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو لذت بھی دے دے، تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت آج کل لوگ اعمال میں مریدین سے کہتے ہیں، یہ ملفوظات ہیں، آج کل اعمال میں لذت کے طالب ہوتے ہیں، اسے جب تک لذت ملتی ہے عمل کرتے ہیں، اور جب لذت نہیں ملتی تو عمل ہی کو ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم معمور ہیں عمل کے، نہ کہ لذت کے۔ فرمایا عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں، یہ ملفوظات ہیں مجلس کے ملفوظات۔ عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے مامور ہیں۔ ہم سے کہا گیا ہے استقامت اختیار کرو۔ کرامت اللہ کا عطیہ ہے، دے دے، شکر ادا کرو، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لکھتے ہیں علامہ شعرانی، جب اہل اللہ نے اعمال میں مبالغہ کیا ہے، اتباع سنت میں، جب اولیاء نے اعمال میں مبالغہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انعامات میں مبالغہ کر دیا ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے، یہ علامہ شعرانی لکھتے ہیں، جب اعمال میں انہوں نے مبالغہ کیا، اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں جب مبالغہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی پہ نہیں رکھتا کہ جیسے سب کو ثواب دیا اتنے ہی دے دیا، بس کو اس کو کرامات سے نواز دیتا ہے۔ عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت پر معمور ہیں۔ بس تقویم علیہ، اس پر ڈٹے رہو۔ اور یہ مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھے ہوئے بال چکے، اس کی بنا پہ استقامت، اللہ کا حکم کیا کہ آپ مستقیم رہیے۔ یہ اتنا بھار پڑا حضور پر کہ بالیں مبارک سفید ہو گئے۔ کرامت تمہارا مطلوب، استقامت اللہ کا مطلوب۔ تم کرامت چاہتے ہو اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے، اللہ استقامت چاہتا ہے تاکہ وہ بندے کی عبدیت ظاہر ہو کہ میں بند عبد ہوں۔ کرامت سے تو غرور پیدا ہو سکتا ہے، استقامت سے غرور نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آدمی اڑنے لگے، میں یوں کر دوں، ابھی روپیہ دیا، سب مجھے ماننے کا نکلا تھا۔ ظاہری کرامت یہ ہے عوام الناس کی، جب فضا میں وہ ہاتھ کرے اور اس کے ہاتھ میں روپیہ آ جائے، یہ کرامت ظاہری ہے۔ عوام کے نزدیک یہی کرامت ہے۔ اور اہل اللہ کی کرامت یہ ہے کہ اپنی کمائی جیب میں رکھا اور جیب سے روپیہ نکل گیا اور ذرا بچی بچ بھی نہیں ہوئی، یہ کرامت باطنی ہے۔ فضا میں یہ ہاتھ کیا، آ گیا روپیہ، سب ابھی موت کی ہو جائیں گے۔
لیکن یہ کہ جیب میں میرے روپیہ اچھا ہے، ان کا روپیہ بھی نکل گیا، روپیہ بڑے بزرگ بنتے تھے نکل نہیں گیا، ہوگا نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیب میں روپیہ رکھا تھا، اپنی کمائی، مشقت کی کمائی رکھا جیب میں، اور معلوم ہے ریٹ سے نکل گیا، تو کہتے اس پر چیبہ جمی ہونا، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا، یہ اہل اللہ کی کرامت ہے، یہ سب کو نہیں دی جاتی۔ وہ کرامت چھوٹے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، بہت سے جادوگر وغیرہ سے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ صاحب ترسیم جواہر برقیہ لکھتے ہیں، بہت اس پر بحث کیا ہے، حضرت بہت بیان کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے کرامات، اور ہمارا منت اللہ صاحب یہی بحث کیا اسی پر، ہمارا ولی رحمانی کے والد کرامت پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت کرامت اب پہلے جیسے نہیں نظر آتی، امام میں خود تھا، میں منت اللہ صاحب جو کرامت، فوراً کہا کرامت کی ضرورت اب نہیں ہے، نبی کو ضرورت ہوتی ہے معجزات کی، تاکہ اپنے نبوت پر دلال قائم کرے، اور ولی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ولایت پر دلال قائم کرے، وہی ہے۔ نبی کو ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں لے آئے کہ دوسروں پر حجت قائم کرے، ولی کو ضرورت نہیں ہے، ولی کو خود اپنی ولایت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ولی ہے کہ نہیں ہے، وہی معلوم ہوگا۔ نبی کو تو ظاہر ہے، وہ خود بھی کہتا انا نبی، انا نبی، میں نبی اللہ کر لی۔ کوئی سنے ہے کہ کوئی ولی کہے کہ میں ولی ہوں؟ ماں محمد نے سنا، میں نے کبھی سے سنا، کبھی ماں محمد ضرور خلائق میں ہوں، فرماتے تھے حضرت کبھی کبھی کم علماء، ہم نے تو اپنے مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے، مولویت والا لباس بھی ہم نے نہیں پہنا کہ ہم کو لوگ ولی سمجھیں ولی۔ مہاراج اب یہ بات پر عام طور سے لوگ کرامت کے طالب ہیں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کے مامور ہیں، نہ کہ کرامت کے، پر استقامت تو اللہ کا مطلوب ہے اور کرامت ہمارا مطلوب ہے، لہذا استقامت اعلیٰ ہے، کس سے؟ کرامت سے۔ اسی بنا پر بزرگوں کا مقول الاستقامت فوق الکرامت، بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، اعمال پاؤ، کرامات کے پیچھے نہیں، دنیا ہے۔ لکھا ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بہت کرامات ہیں، لیکن انہی کے مریدین بعد جو صاحب کرامت نہیں تھے، درجے کے اعتبار سے وہ اپنے پیر سے بڑھ گئے تھے، کیونکہ کرامات کی وجہ سے ایک دنیا کا ایک چیز ایک لگی ہوئی ہے، اور جن کو کرامات نہیں ملی صرف آخرت ہی آخرت ہے، اللہ سے تعلق صرف ہے، اس کو کچھ ملا نہیں، اب کرامت میں مل گیا، کچھ لوگ بزرگ کہنے لگے، بہت سے ان کے مریدین بہت سے سیدنا عبدالقادر جیلانی سے بڑھ گئے جو صاحب کرامات نہیں تھے، یا تو کرامات کی بھرمار تھی۔ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرمایا کہ ہمارا پڑھائی تمام اہل اللہ کی گردنوں پر ہے، بہت مشہور ہے، اس سے معلوم ہے سلسلہ قادریہ بڑھا ہوا ہے۔ حضرت حاجی صاحب سے کیا بڑھا ہوا کیا ہے؟ طریق میں افضل نیستی ہے، نزول ہے، طریق میں افضل نزول ہے، جس وقت سیدنا عبدالقادر جیلانی کہہ رہے تھے کہ میرا پیر انوں پر ہے، یہ عروج میں تھے، اور اولیاء نے جھکا دیا اپنے گردن کو، یہ نزول میں تھے، اس وجہ سے ان کا مرتبہ ہو سکتا ہے ان سے بڑھا ہوا ہے۔ ہاں جی، حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی اس وقت عروج میں تھے، کہا لوگوں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہماری دیکھے گردن جھک گئی، آپ بڑے ہم چھوٹے، یہ چھوٹے کہنا یہ ان سے بڑھا دیا، یہ ہے طریق۔ اللہ کا شکر، بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، بہت مشہور ہے، یعنی استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھا ہوا ہے، استقامت وسط ہے،
جس پر ہو ڈٹے رہو، حال آوے یا نہ آوے۔ حال سے کیا تعلق؟ تم کو عمل سے تعلق ہے کہ حال سے تعلق؟ بے شکر کی چائے پیتے ہی نہیں؟ پیتے ہیں؟ چائے پی لیا آپ نے، عمل کر لیا، لذت ملی نہیں پیے بھائی ضروری ہے یہ پی لیتے ہیں، سب لوگ پیتے ہیں نہیں؟ بے شکر والی کہتے ہیں لوگ، اور شکر والی صاحب کرامت لوگ ہیں، اور وہ ساکے والے مفتور، وہ کہتے ہیں بھائی چائے لے آؤ، اس کی وجہ سے چستی پیدا ہوگی، بدن میں یہ ہوگی، شکر رہے نہ رہے۔ فرمایا بزرگوں کی خدمت آمد و رفت کے باوجود اگر دنیا کی حرص و ہوس نہ چھوٹے تو سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کرامت، جس کی خدمت میں یہ چیز ملے، دنیا سے بیزاری، دنیا سے کچھ بہتر چھوڑنا نہیں ہے، دل میں سے کا تعلق نہیں ختم کرو، دل میں بس اللہ محفوظات۔ ٹھیک ہے نا؟ میں اٹھا تو میں نے کہا کہ آج حضرت سناؤں، پھر سوچا کہ مالی کیا ملفوظات ہیں، لیکن مل گیا اچھا۔ ہاں میں بزرگوں کی خدمت میں آمد و رفت کے باوجود اگر دنیا کی حرص و ہوس نہ چھوٹے تو سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے بلکہ ریاکار ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے ہر حریث ناسدائے ترک دنیا کا کنت، شیر مرد باعد دریا دل مردان ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ برابر کہتے تھے کہ حضرت کچھ دیجیے کہتے تھے، کیا دو تم کو، جو تم چاہتے ہو اس کے لیے یہ ہے، مجھ سے کہا یہ شعر جا کے پڑھو، ہر حریث ناسدائے ترک دنیا کو، ہر حریث نادائے دنیا کو کب ترک کرتا ہے، اس کے لیے شیر مرد ہونا چاہیے اور دریا دل ہونا چاہیے۔ شیر مرد ہوگا وہی دنیا کو چھوڑے گا، یہ شیر بہت بڑے عالم کے نام لے لوں گا۔ ایک صاحب کہتا ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کو نہ طلب کرو، مصیبت میں آ گئے نا۔ ہم لوگوں کے لیے یہی ہے ترک جا، اخلاص یہی ہے، کوئی مطلوب نہ ہو سوائے اللہ کے رضا کے، حال بھی مطلوب نہ ہو، عمل چونکہ اللہ تعالیٰ کا معمور ہے، اس بنا پر عمل تو کریں گے۔ نماز نے اگر اللہ لذت دے دے ان کی عنایت، تم کو تو پڑھنا ہے۔ جیسے بے دلی کبھی عالم نہیں کر سکتا، اگر دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے نماز چھوڑ دو، جس حال میں پڑھو بھائی، جس میں پڑھو بھائی۔ میری مثال یاد آتا ہے، مثال حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے اس کا دوہرا ثواب ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے، جی نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم پڑھیں گے جیسے بھی ہو، ثواب زیادہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے وہ خوشبو والے سے بڑھ جائے۔ انکسار بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انکسار۔ اللہم انی مسکین، اللہم احینی مسکین و امیتنی مسکین وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ طاقت کہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمرہ میں زندگی دیجیے، حضور کی تو یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے خلاف کرو گے تم جانو تمہارا کام، حضور تو یہ فرما رہے ہیں اللہم احینی مسکین و امیتنی مسکین وحشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین میں اپنے کو مٹانا، جھکانا غریب میں ایسا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت کہنے کو تو کسی نے قدر نہیں کیا سوا مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث آئے تھے، تو میرا یہی میں بیانی میں ہے، اس پر بڑی تعریف کیا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ مولانا کا ایک خاص، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ
خانقاہ میں رہتے تھے تو بہت زیادہ وجیح نہیں تھے، ایسے تھے جو وہاں پچھا کے لوگ خوب موٹے ہوتے تو کبھی کبھی حضرت کو ڈانٹ دیتے تھے لوگ، ڈانٹ دیتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ڈانٹ دو، ہمارا شیخ ڈانٹتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، تم شیخ کی جگہ پہ تمہاری بھی برداشت کریں گے، ہمارا تو فائدہ ہی ہے، ڈانٹو جتا جاؤ۔ لیکن امام تھانوی کو اجل خلفاء میں سے سمجھے گئے، کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کل پرسوں وہاں عبدالباری ندوی نے کہا کہ حضرت آپ خانقاہ میں رہتے تھے؟ کہاں رہتا تھا؟ کہا ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی، کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا۔ پھر فرماتے تھے مجھ کو کیا دیکھتے، وہ اپنے کام میں رہتا تھا، اثر بعد جنگل چلا جاتا تھا، وہی وقت ہوتا دیکھنے کا۔ کہا ہم اپنے کو دکھانے نہیں گئے تھے، وہاں تو مٹانے گئے تھے۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ رضا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، حضرت کا اسی مزاج تھا۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔ لے آیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنا بنا لے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، مجھ کو ننو میاں نے لکھا نا بھائی، لکھا ہوا ہے وہاں کا، وہی نے پوچھے یہ دعا حضرت تھانوی کی طرف سے یہ دعا پڑھا گئی، اللہم کن لنا وجعلنا لک، یہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے۔ میں نے دیکھا مرفوع میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جب یہ دعا پڑھتا ہوں مجھے قوت محسوس ہوتا ہے، سینے میں مال میں قوت آ گئی۔ اللہم کن لنا، پورا علاج کمزوری کا، بے بسی کا اس دعا میں ہے، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ ایک دفعہ عورتوں کی مجلس ہمارے یہاں ہوتی تھی، بہت عورتیں جمع ہوتی تھیں، اس میں مسعود صاحب بیوی وغیرہ رہتی تھی، پڑھی لکھی عورت، بہت پڑھی، بہت عورتیں جمع ہوتی تھیں، امام محمد حسن وغیرہ بھی جا کے بیٹھتے تھے۔ تو میں نے یہی بیان کیا، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ تو عورتوں نے کہا بھائی مولانا نے آج ایسی دعا پڑھائی جیسے مانتا ہے جنت میں ہم لوگ پہنچ ہی جائیں گے، ایسی دعا پڑھائی۔ تو ہم نے کہا مردوں نے، ایک مرد نے نہیں کہا، عورتوں نے کہا، عورت نے کہا، مرد نے کسی نے نہیں کہا، سب اسی پر قدر کیا اس نے۔ وہاں تھانوی خود کا جب میں پڑھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، میں ہر ہری سے، یہ بہت شعر مشہور ہے، ہر ہری سے نا سدائے کر کے دنیا کا کلر، شیر مرد بازے دریا درے مردانے۔ ابھی شعر اتنی مطلب سنا کہ یاد ہے، سونے میں پڑھ لیں گے، بڑے لوگ اس آتے ہیں، اس پر آؤ تب ملے گا کچھ، ہر ہر سے تر کے دنیا پر تب آخرت ملے گی۔ تر کے دنیا کا مطلب سمجھ جائیے کیا ہے، یہ تعلق کا، تعلق کے دنیا نیچے ہونے چاہیے، تعلق آخرت پر، بس یہ دنیا کو ترک کہیں نہیں، کسی عالم نے کہا، کسی عالم شیخ نے ترک دنیا میں نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس راستے میں یہ ہے کہ تو وہاں پہلے صاحب کوشیے نے کہا سب سے پہلی چیز ہے کہ جیب کو اپنے مال سے خالی کرو، جیب کو اپنے مال سے خالی۔ علامہ شاطبی لکھتے ہیں کہ علامہ کوشری لکھ رہے ہیں کتاب لکھی ہے، بہت بڑے آدمی علامہ کوشری، آپ علمی بات ہے وہ صاحب، یہ حضرت کا مزاج یہ تھا۔ علامہ کوشری لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہے تو اس پر رد کرو، یہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، اس پر رد کرتا ہوں میں، کچھ نہیں، ان کی بات کوئی بات نہیں۔ کہا جس طریقے سے مال کا جیب میں رہنا مخل طریق ہے تو اس کا خالی رہنا اس سے زیادہ مخل طریق ہے، سمجھ گئے؟ علامہ شاطبی نے رد کر دیا، بالکل کہا کہ شیخ جو ہمارا ہے اتنا بڑا آدمی لیکن طریق کے خلاف بات کر رہا ہے، میں رد کرتا ہوں اس کا۔ علامہ کوشری نام سنا ہے نا، ان کا رد میں نے بیان کرا، حضرت کو مست ہو گئے،
جس طریقے انہوں نے کہا جب جیب میں مال رہے گا تو طریق کے لیے مضر ہوگا، مخل ہوگا طریق. کہا جس طرح طریق جیب کا بھرا رہنا مخل طریق ہے، خالی رہنا اس سے زیادہ مخل طریق ہے. اس میں دنیا کی بھی ضرورت ہے، دنیا کو ترک نہ کراؤ، جیب میں روپیہ رکھو اور ذکر کرو. کتنے عمدہ بات ہے. ماشاء اللہ. میں گیا ایک دفعہ ندوا، تمہارا محمد حسنی سے ملاقات ہوئی. کہا بھائی ماشاء اللہ صاحب کا عجیب ملفوظ آتا ہے، اس میں شاطبی، علامہ شاطبی کا ذکر آتا ہے، موافقات کا ذکر. میں نے کہا اور کیا عالم ہے. اور پسند کرنا یہ بھی بڑی بات ہے نا. کوئی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے اس کو حضرت نے اچھال دیا اس کو، جبکہ علامہ کوشیری کی کتاب ہی ان کے ہر وقت آگے پیچھے ہے، لیکن انہی پر رد ہے اور ان کی بات کو لے لیا، ان کو چھوڑ دیا شاید کوشیری کو. اتنی عمدہ بات ہے. انہوں نے کہا جب تک جیب خالی نہیں کرو گے قریب میں چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح خالی کرنا ضروری، اس میں رہنا بھی ضروری ہے تاکہ اطمینان سے تم چل سکو راستے میں، اللہ کے راستے. مانتے دنیا کی بھی ضرورت ہے، کچھ چھوڑایا نہیں جا سکتا. فرمایا ہماری خانقاہیں اور مدرسے دونوں ہی برباد ہو گئے ہیں. پہلے انہی اداروں سے کام کے باکمال لوگ نکلتے تھے اور کام کرتے تھے، مگر افسوس کہ اب وہ کام کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں ان اداروں سے. چن کے لکھا محبوب صاحب نے بھی، ہمارے لڑکا جو آتا ہے اور کام کرتے تھے، مگر افسوس کہ اب وہ کام نہیں اس لیے کام ترقی نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہمارے اداروں سے کام کے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں. ان اداروں سے کام کے لوگ پیدا ہیں. اس پر بہت غور کرتے تھے، بیان کرتے تھے کیا کر دو امیر ہو کیا ہوئے، کس کام کے پیدا ہوئے. امیروں کی محنت 17 سال رہا، کام ہی بتا، دن رات کام ہی. تو ہماری پر کام کیا کیا ہوا، کچھ نہیں ہوئے. دعا کیجیے اللہ کام کے لوگ ان اداروں سے پیدا ہو. فرمایا لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہے، اس لیے بزرگوں کی جگہوں کو اصلاح کے لیے نہیں سمجھتے بلکہ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کے لیے سمجھ رکھا ہے. تعویذ نہیں دیتے تھے، کہیں جگہ تعویذ گنڈے کی نہیں. کہا اتنا بڑا تعویذ لکھنا میری موت ہے. اور بزرگ لیکن خط 30 پڑھ نہیں دیتے. خط لکھنا آسان لیکن تعویذ لکھنا مشکل. ہمارے بزرگوں میں بات ایسے ہے کہ ایک خط لکھنا مشکل ہے، 40 تعویذ لکھنا آسان. مختلف مشائخ میں رہا ہوں، ایک مشیخ ایسے تھے، ایک ایسے تھے. دونوں سے بات ٹھیک کیا کہ نہیں، دونوں سے بالکل مزاج الگ. ایک بزرگ ایسا کہ ایک پیسہ جیب میں ادھر یہاں رکھتے تھے، ایک بزرگ سب اسی میں رکھتے تھے، بسکٹ کو سب رکھ دیتے تھے. سب سے نباہ. چلو بھائی کسی طرح پہنچ رہا ہے وہاں. فرمایا عجیب بات ہے کہ جو بات شیخ سے بتلانے کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، حالانکہ شیخ مثل طبیب کے ہیں. جب تک اپنے امراض کو ظاہر نہ کیا جائے گا وہ کیسے علاج کرے گا اور پھر کیسے شفا ہوگی. قلب کی مثال پان جیسی نہیں، بہت عمدہ مثال شاہ فضل الرحمان صاحب نے کہا. قلب کی مثال پان جیسی ہے، ذرا دھوپ لگتی ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے پان. اسی طرح قلب کے بدلتے دیر نہیں لگتی، معاصی سے فوراً بجھ جاتا ہے. چھوئی موئی دیکھیں نا ایک ہوتا ہے پھر اٹھی. بعد دفعہ گناہ صغیرہ کا قلب پر بہت برا اثر پڑ جاتا ہے جس سے قلب کی حالت بگڑ جاتی ہے. اسے اپنے قلب کی حفاظت کی بہت فکر رکھنی چاہیے. قلب کی ہم لوگ گئے تھے وہاں گنادا، تو وہاں ایک آبشار ہے. اب نہیں کہ آبشار کے پاس کون لوگ رہتے ہیں، ہر کسی کی عورتیں مرد.
تو ایک دیہات کے آدمی تھے، وہی لے گئے تھے ہم کو، بوڑھے آدمی تھے. تو عبداللہ نے کہا کہ وہ دیکھا جائے. ہم سے کہا دیکھا جائے. ہاں. تو کہتا تھا بار بار مت جاؤ، نور بجھ جائے گا، مت جاؤ وہاں. بوڑھے آدمی. میں نہیں گیا، عبداللہ گیا، میں نہیں گیا. اس کے لفظ سے مجھے عبرت ہوئی کہ اس کو اپنے قلب کی اصلاح کی اتنی فکر ہے، ہم لوگوں کو اتنی فکر نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو. وہ ان کا جملہ ہے. عبداللہ پھر پوچھ بھی لوں گا، وہ کیا کہتے ہیں مت جاؤ وہاں، نور بجھ جائے گا، مت جاؤ وہاں نور. ابھی ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں لوگ عورتوں کو، مردوں کو، کیا لے جاتے ہیں. بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو، بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا تماشا دکھانے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر رہنے کی، اس کے رعایت کی، اپنے قلب کی حفاظت کی فکر پر. قلب بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرو. بہت بڑی نعمت. اسی قلب کی حفاظت کے لیے آنکھ کو بنایا ہے، کان کو بنایا ہے. آتے ہیں گناہ آنکھ کے ذریعے سے. اگر آنکھ نے لوٹا دیا اس کو تو قلب محفوظ رہے گا. اگر اسے اجازت دیا قلب ستیہ ناش ہو جائے گا، ختم. یہ قلعہ ہے، قلعہ یہ ہے، یہ منافذ ہیں، راستے ہیں، چوروں کے داخل ہونے کے منافذ ہیں. اب چلے جائیے رانی جو ہے لندن کی، اللہ ولی کتنی تہ کے اندر رہتی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. کتنی تہ کے، بوڑھی ہے، اتنا بڑا اس کا محل. ہم دیکھا سب تو جاتے ہیں. اس قلب کی حفاظت. حکیم اختر صاحب کا دیر ہو جائے گی بات. ہم لوگ چوپاٹی میں کھڑے تھے، بمبئی گئے. چوپاٹی سبھی جانتے ہیں، سبھی بمبئی گئے ہیں. حکیم اختر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر. بہت سے لوگ ہم لوگ تھے. چوپاٹی کے مکان یہاں ہے، سمندر بہت دور ہے. مکان اور سمندر کے درمیان چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سی چٹانیں. تو مولانا نے پوچھا چٹان پر ہم لوگ کھڑے تھے. مولانا کہا سب کو کہا آپ لوگ بتائیے یہ چٹان کیوں ہے. سمندر کے کنارے چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے، سبھی یہاں بھی ہر جگہ رہتے ہیں سر. تو ہم لوگ خاموش تھے. کہا یہ چٹانیں اس لیے ہیں تاکہ وہ عمارت محفوظ رہے. عمارت جو ہے بہت سے سڑکوں کے بعد عمارت، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، چوپاٹی کی عمارتیں خوبصورت گئے ہوئے، وہ محفوظ ہیں. اگر پانی چٹان سے تجاوز کرے گا عمارت کی خیر نہیں ہے. یہ چٹان اسی لیے ہے تاکہ عمارت تک پانی پہنچے. اسی طرح یہ آنکھ اور کان یہ سب چٹانیں ہیں. اگر اس نے گناہ کو رد کر دیا قلب محفوظ رہے گا. اگر اسے بے اعتنائی برتا قلب ختم ہو جائے گا. اس کی حفاظت میں آنکھ کو بچاؤ، کان کو بچاؤ. علامہ محاسبی نے لکھا ہے کہ ایک بات میں نے کہی، ایک بات میں نے سنی ہے، 20 سال ہو گئے اس کا ذرا اب تک مٹا نہیں سکا میں. دیکھیے تو کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں. نصیحت المسلمین نام ہے، ہم نے ترجمہ کرایا، اللہ کا شکر. بہرحال یہ ہے میرے ساتھ طریق. اللہ تعالیٰ ہم سب طریق پر رہنے کی، پھر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق. اب کون کرے گا ان باتوں میں؟ کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں. لوگ خانقاہوں کے لوگ، مدرسے کے لوگ جانیں گے بھی نہیں. وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ تم نے آنکھ کو کہاں ضائع کیا، اور کان کو کہاں ضائع کیا، زبان کو کہاں ضائع کیا. جب اس کو ضائع کیا کل بھی ضائع. چلو جہنم میں سیدھے جہنم بھیج دی جاؤ. اس سب کے لیے، اس کے ساتھ بڑھاپے اور جوانی اور مرد اور سب کے لیے، جوانوں کے لیے. شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان اللہ کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہے. جوانوں ہے نا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا کیجیے. ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کو بلند ہمت عطا فرمائیے، ہمارے جوانوں کو بھی اللہ کی محبت اور نسبت اپنے قلب میں جاگوزی کریں، اور واہیات اور خرافات چیزوں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ قیمتی چیزوں پر ان کو لبھا دیں، ان کو عاشق بنا دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.